وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ لفتاہ موسیٰ نے اپنے خادم کو اپنے نوجوان کو فتح کا مطلب ہوتا ہے نوجوان ہرکارہ اور خادم بھی کسی غلام کا بھی معنی دے دیتے ہیں تو جب موسیٰ نے کہا اپنے معاون کو یا اپنے خدمتگار کو لا ابرح میں نہیں رکوں گا برح یبرح کا مطلب ہوتا ہے رکنا ٹھہرنا تو عربی میں تھوڑی بہت عربی کی آپ کو شد مطلب ضرور ہو جانی چاہیے عربی میں نا پورا ایک لفظوں کا ایک سیٹ ہے جس میں کنٹینیوٹی کی یا دوام کی سینس جو ہے نا وہ نفی کے صیغے سے بنائی جاتی ہے جیسے لا زالہ ہی کنٹینیوسلی ڈیڈ سم تھنگ تو اس کے کہتے ہیں لا زالہ یہ زالہ زوال آپ جانتے ہیں زوال کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب ایک چیز کا ختم ہو جانا رک جانا تو لا زالہ کا مطلب ہوتا ہے وہ رہا ٹھیک ہے تو ما برحا وہ رہا تو لیکن اس میں نا جیسے میں وہ کیونکہ زوال کا اور برحا کا جو ہے نا وہ معنی کے اندر ہی نفی ہے پھر جب اس نفی کو آپ نفی کرتے ہیں تو اس سے آپ ایک اس بات لے کر آتے ہیں اس میں ایک زور ہوتا ہے تو یہ ایک عربی کا ایک سٹائل ہے اور اس میں نا پھر ایک قوت آتی ہے اس بیان سے تو یہ پورے الفاظ کا اس میں سے ایک برحا کا بھی جو لفظ ہے لا ابرح میں نہیں ٹھہروں گا جس کا مطلب ہے میں کرتا ہی چلا جاؤں گا حتی ابلغ یہاں تک میں پہنچ جاؤں بلغ یبلغ پہنچنا مجمع البحرین دو سمندروں یا دو دریاؤں کے دو پانیوں کے جمع ہونے کی جگہ یہ اس میں ظرف آپ نے پڑھا ہوا ہے سنا ہوا ہے تھوڑا بہت اس میں ظرف عربی میں نا یہ وزن ہے ایک مسجد منزل مکتب معبد ٹھیک ہے مجمع یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیٹرن ہے اس کے مسجد کا کیا مطلب ہے سجدے کی جگہ مجمع جمع ہونے کی جگہ منزل اترنے کی جگہ کیونکہ آپ جب سفر کرتے ہیں تو کہیں پر آپ اترتے ہیں تو وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں آپ پھر اپنا رخت سفر اتار دیتے ہیں ٹھیک ہے جی مکتب لکھنے کی جگہ تو مجمع اسی سے ہے ٹھیک ہے مجمع البحرین دو پانیوں کے ملنے کی جگہ
اب اس کا ترجمہ آپ کس طرح کریں گے؟ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا چلا جاؤں گا. اب دیکھیں چلا جاؤں گا، کرتا رہوں گا، وہ کنٹینیوٹی کا جو معنی جو ہے نا وہ ہم نے ما برح سے لیا ہے. ٹھیک ہے، میں چلتا چلا جاؤں گا یہاں تک کہ دو پانیوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ لوں. او امضیہ، یا پھر میں چلتا رہوں گا حقبہ، سال ہا سال. یہ حقب احقاب جو ہے یہ کہتے ہیں سالوں کے بہت سارے مجموعے کو جو ہے لابثین فی احقاب، آواز کا احقاب جو ہے نا 100 سال کو کہتے ہیں یا 90 سال کو کہتے ہیں. تو برسوں کے برس، سال ہا سال تک، یا پھر میں چلتا ہی جاؤں، یا تو میں وہاں تک پہنچ جاؤں، اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں پھر سال ہا سال تک چلتا چلا جاؤں گا. فلما بلغا، پس جب وہ دونوں پہنچ لیے. بلغا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں وہ پہنچ لیے. یہ تھوڑی سی ہم معنوں میں لفظوں کی وضاحت اس وجہ سے کرتے ہیں، دوبارہ میں عرض کر دوں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان صورتوں کے معنی کو بھی اتنا اچھی طرح جانتے ہوں کہ آپ کسی کو پڑھا سکیں. مطلب ہم اس لیول کو لازماً اچیو کرنا چاہیں گے آپ لوگوں کے ساتھ. جہاں بھی اللہ نے آپ کی قسمت میں رکھا ہوا رہنا، تو اس جہاں پہ آپ رہیں، جاب کریں، کاروبار کریں، شام کو کچھ مطلب ہے نوجوانوں کو پکڑیں اور ان کو جو ہے نا یہ 4 صورتیں جو ہے نا مطلب ہے ایک روشنی اس کی جو ہے نا ان کے اندر اتار لیں. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مفہومات آپ کے ذہن میں بہت واضح بھی ہیں، تو بسا اوقات لفظوں کی کنسٹرکشن تھوڑی سی اگر آپ پر کلیئر ہو تو آپ ذرا اچھے طریقے سے وثوق سے اس کو پڑھا سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم وہ کر رہے ہیں، اس کو آپ ذرا توجہ سے پڑھا کریں. فلما بلغا، جب وہ دونوں پہنچ لیے، مجمع جمع ہونے کی جگہ، بینہما ان دونوں کے مابین، یعنی ان دونوں پانیوں کے، دونوں سمندروں یا دریاؤں کے جو مابین جو اکٹھے ہونے کی جو جگہ تھی، وہاں جب وہ پہنچ لیے. نسیا حوتہما، تو وہ دونوں بھول گئے. نسیا دونوں بھول گئے، نسیان اسی سے ہے. حوتہما اپنی مچھلی کو. فاتخذ، تو اس نے یعنی مچھلی نے پکڑا، مچھلی نے اختیار کیا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر پانی میں، سمندر یا دریا میں، سربن سرنگ کی طرح. یہ سرب، یہ تسرب، پانی کا لیک کرنے کو تسرب کہتے ہیں. یہ خبر بھی لیک جو ہے، یہ لیکس آج کل جو بہت سارے ہو رہے ہیں، تو عربی میں اس کو تسریبات ہی کہتے ہیں. یہ جو ہے نا وکی لیکس یا کچھ دوسری یہ پاناما لیکس جو ہیں، تو اس کے لیے تسریبات ہی بولتے ہیں. تو مطلب ایسے ہی اندر سے بیچ میں سے ہو کر کسی چیز کا روپوش ہو جانا اور کہیں دوسری طرف جا نکلنا، تو اس کے لیے تسریب کا لفظ یا سرب کا لفظ بولتے ہیں. تو اس مچھلی نے راستہ اختیار کیا پانی میں ایک سرنگ کی طرح. فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے گزر لیے، وہاں سے آگے چلے گئے. جاوزا، یہ جاوزہ کا مطلب ہوتا ہے آگے چلے جانا. وہاں سے جب وہ آگے چلے گئے، قال، تو کہا موسیٰ نے، لفتاہ، اپنے خدمتگار کو، آتنا، لے کر آ ہمارے پاس، آتی، لے کر آ، نا، ہمارے پاس، ہمارے لیے، غداءنا، ہمارا صبح کا کھانا. یہ غدا یغدو کا مطلب ہوتا ہے صبح کرنا، غدا یغدو. اچھا، اسی سے غدا جو ہے صبح کے کھانے کو کہتے ہیں. آج کل دوپہر کے کھانے کے لیے یہ بولتے ہیں، تو کیونکہ جو بالکل ہی جو صبح کا کھانا ہے اس کو جو ہے آج کل وہ فطور یا افطار بولتے ہیں، بریک فاسٹ جسے آپ کہتے ہیں. وہ عام طور پر عربوں کے ہاں جو ہے وہ، اور بلکہ تقریباً پریمیٹیو لائف جہاں پر بھی رہی ہے، 3 وقت کا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ ماڈرن جو لائف ہے تعیش، اس میں 3 وقت کا کھانا ہے. جو پرانے وقتوں میں ابھی بھی آپ دیہات میں دیکھیں تو وہ پیٹ بھر کے ایک بار صبح کو کھاتے ہیں، ایک بار شام کو کھاتے ہیں. تو یہ جو کھانا ہے نا، مطلب تو یہ کوئی اس طرح کا ہے جو ہمارے ہاں نا یہ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان میں کوئی چیز جو ہے نا وہ ہے تقریباً. جی، تو اس کو کہتے ہیں غدا. تو رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں،
اور صبح کے کھانے کو یا دوپہر کے کھانے کو، تو اس کا ترجمہ کسی جگہ پر آپ کو دوپہر کا کھانا ملے گا، کسی جگہ پر اس کا ترجمہ آپ کو صبح کا کھانا ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک ہی کھانا ہوتا ہے کیا صبح کا یا دوپہر کا، ٹھیک ہے، تو دن چڑھے سے بس وہ ایک بار کھا لیتے تھے۔ آتنا غداءنا، لے کر آؤ ہمارے لیے صبح کا کھانا یا دوپہر کا کھانا۔ لقد لقینا، یقیناً ہم ملے ہیں، لقینا ہم ملے ہیں یا ہم نے پایا ہے۔ لقیہ یلقا کا مطلب ہوتا ہے ملنا یا فیس کرنا، ٹھیک ہے، لقینا ہم نے فیس کیا ہے، من سفرنا اپنے سفر سے، ہذا اس اپنے اس سفر سے، نصباً تھکاوٹ، ہم نے اپنے اس سفر سے بہت تھکاوٹ پا لی ہے، ہمیں اس سفر سے بڑی تھکاوٹ ملی ہے، تو بھائی تھک گئے ہیں لاؤ کھانا۔ قال، وہ بولا، ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، یا کیا آپ نے سوچا، ٹھیک ہے، ارأیت یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ دیکھیں، آپ دیکھیں، کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں، توجہ دلانے کی بات ہوتی ہے۔ یہ رأیت اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا، توجہ دلانے، دیکھیں، آپ نے دیکھا نہیں۔ اذ اوینا، جب ہم نے پناہ لی تھی، اوا یاوی پناہ لینا، کسی جگہ پر جا کر ٹھکانہ کرنا یا پناہ لینا۔ اذ اوینا، جب ہم نے پناہ لی تھی یا ٹھکانہ کیا تھا، الی الصخرۃ، چٹان کی طرف، چٹان سے ٹیک لگا کر جب ہم نے ٹھکانہ کیا تھا، فإنی، تو یقیناً میں نے، نسیت، بھلا دیا، فإنی نسیت، تو میں بھول گیا تھا، الحوت، مچھلی کو، یا مچھلی کے معاملے کو، وما انسانی ہو، اور میں نہیں مجھے بھلایا، انسا ینسی، یہ باب افعال ہے جو تھوڑی سی عربی کو مطلب جانتے ہیں، باب افعال اس کو متعدی بنا دیتا ہے، نسیہ بھول جانا، انسا بھلا دینا، آپ نے دیکھا نا، نکلنا نکالنا، تو عربی میں باب افعال ہوتا ہے انسا بھلانا۔ وما انسا، اور نہیں بھلایا، نی مجھے، ہو اس کو، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ عربی میں یہ مزہ ہے، تقریباً میرا نہیں خیال کہ کسی بھی زبان میں یوں لفظ جو ہے نا وہ جڑ جاتے ہیں، جو ہے نا وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہتے ہیں، قرآن میں کہ سب سے طویل لفظ یہ ہے، کتنے لفظ ہیں یہ؟ فا کا مطلب ہوتا ہے پس، سو، سا مستقبل کے لیے، مستقبل قریب کے لیے، یکفی کفایت کرے، یہ فعل ہے، کا تجھے، ہم ان سے، فَسَيَكْفِيكَهُمْ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تو مطلب یہ جو ہے نا، میرا انگریزی میں بھی جو ہے نا، آپ مطلب لفظوں کو الگ الگ ہی رکھتے ہیں، آپ لفظوں کو نہیں جوڑ سکتے، کیا ترجمہ کریں گے، مطلب ہے وما انسانی ہو، انگریزی میں بھی دیں گے ڈڈ ناٹ میک می فارگیٹ، تو مطلب آپ الگ الگ ہی لفظ بولتے ہیں۔ عربی میں یہ ہے کہ آپ لفظوں کو گوند سکتے ہیں، اس سے جو آپ کو ایک اختصار کی سہولت مل سکتی ہے وہ ان میچڈ ہے کسی اور زبان میں، اور پتہ نہیں کچھ زبانیں ہوگی، ہم ساری زبانیں تو نہیں جانتے، ہو سکتا ہے بعض زبانوں میں ایسا ہو، کسی کی زبان میں کوئی خوبی ہوتی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے، پر عربی کی خوبی کم از کم جو زبانیں میں جانتا ہوں ان میں مجھے مطلب نہیں۔ وما انسانی ہو، اور نہیں بھلایا مجھے اس کو، یعنی مچھلی کو، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، یہ کہ میں اس کا ذکر کروں، اس کا ذکر کرنا مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے ہی۔ واتخذ، اور اس نے پکڑ لیا تھا، اختیار کر لیا تھا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، پانی میں، عجباً، بڑے عجیب طریقے سے۔ قال، موسیٰ بولے، ذالک، وہ تھا، ما، وہ جو، کنا، تھے ہم، نبغی، چاہتے، بغا یبغی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، یہ ابتغاء وجہ اللہ، یبتغی وجہ ربہ، یہ جو ہے نا بغا یبغی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ ذالک ما کنا نبغی، یہی تو ہم چاہ رہے تھے، اسی کی تو ہم تلاش میں تھے، ذالک ما کنا نبغی، اسی کی تو ہم تلاش میں تھے، یہی تو ہم چاہ رہے تھے، وہ جو جہاں پر یہ جو نشانی تھی کہ مچھلی نے اس طریقے سے وہاں پر جانا ہے۔ فرتد،
تو وہ پلٹے. ارتد یرتد جو ہے یہ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے اپنے انہی قدموں پر پیچھے پلٹ جانا. ٹھیک ہے. ارتد یرتد یہ جو ارتداد ہے تو یہ بھی اس وجہ سے کہ عرب لوگ جو ہیں شرک پر تھے، تو شرک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام دیا. تو پھر اس کے بعد جو شخص اس سے پلٹ جاتا تھا یعنی اپنے آبائی دین پر چلا جاتا تھا تو اس کے لیے ارتداد کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا، اور جو کہ ایک بڑی سطح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہوا، جب حضرت ابوبکر نے پھر ان سے جنگیں کی. تو وہ ارتداد کا واقعہ جو ہے، ارتداد کا مطلب ان عرب قبائل کا اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ جانا. تو لفظ سے ارتداد کا مطلب ہے پلٹنا. ٹھیک ہے. اب وہ ہماری ایک اصطلاح ہے ارتداد، اور وہ کرنے والا مرتد. تو بعد میں پھر جو ہے وہ کسی بھی شخص کا اسلام سے پھر جانے کو ارتداد جو ہے وہ بولا گیا. تو پھر یہ ایک اصطلاح بن گئی. لغوی مفہوم صرف پلٹ جانا. فرتدا تو وہ دونوں پلٹے، علی آثارہما اپنے قدموں کے نشانوں پر. اثر کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے فٹ سٹیپس ہوتے ہیں، جو ریت پر آپ کے چلنے سے جو نشان بنتے ہیں. تو اثر کا مطلب ہوتا ہے نشان. اثر کا مطلب نشان. یہ آثار قدیمہ کیوں کہتے ہیں آپ ان کو؟ عربی میں صرف ان کو آثار کہہ دیتے ہیں. آثار. اردو میں ہم آثار قدیمہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ آثار جو ہے اثر مطلب ہے کہ جو جی بالکل صحیح ہے. اچھا، وہ جو پیچھے سے چلے آنے والی جو چیز ملتے ہیں نشانات، یعنی ماضی کی بچی ہوئی چیزیں، تو وہ کیونکہ پرانا جو ہے نا وہ کسی زمانے کی بات بتا رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو اثر کہا جاتا ہے. تو پرانی عمارت، پرانی بات، پرانی کہانی، پرانی خبر، تو اس کو اثر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ماضی کے نشانات ہیں. ان کو دیکھ کر آپ کو ماضی کی ایک تصویر جو ہے وہ مل جاتی ہے. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہو گئے اور پھر صحابہ کی بھی ایک بڑی تعداد رخصت ہو گئی، تو پھر ان کی جو بچی ہوئی جو چیزیں تھیں، ان کی باتیں، ان کی کہانیاں، ان کے واقعات، تو ان کے اقوال، ان کو آثار کہا جانے لگا. ان کو آثار کہا جانے لگا. تو اس وجہ سے یہ جو ہے جو پرانوں کے واقعات اور اقوال اور مقولات جو ہیں اس کے لیے مطلب جو لفظ بولے جانے لگے وہ اثر ہے. اور بسا اوقات حدیث کے لیے آثار کا لفظ بولتے ہیں، لیکن جو زیادہ ٹیکنیکل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ آثار کا ایک حصہ ہے. آثار جو ہے وہ پہلوں کی جو مطلب اسلام کی جو اولین جو لوگ تھے ان کی سے ملنے والی تمام باتوں کو ہم آثار کہتے ہیں. پھر وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو ایسے اثر کو ہم حدیث کہہ دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ آثار ایک وسیع لفظ ہے، اس کی ایک مخصوص صورت حدیث ہے. اچھا، اگر وہ ابو بکر کا قول ہو، حضرت عمر کا قول ہو، تو اس کو ہم صرف اثر کہہ دیں گے، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو ایسے اثر کو ہم کہیں گے یہ حدیث ہے، کیونکہ حدیث وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر پر مشتمل ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس سارے کے لیے ہم نے کہا کہ آثار. اچھا، اردو میں جو ہے وہ آثار جو ہیں وہ مستقبل کی کسی چیز کو بھی کہہ دیتے ہیں. وہ اردو کا استعمال ہے، وہ عربی کا نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے وہ اصل میں چیزیں جب ڈیولپ کرتی ہیں نا دوسری زبان میں آ کر، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آثار تو یوں نظر آ رہے ہیں. آپ نے لفظ بولا نا، مجھے آثار یوں نظر آ رہے ہیں. اس کے لیے عربی میں ارحاسات یا اس طرح کے کچھ لفظ جو ہے نا وہ آثار اس کے لیے نہیں بولا جاتا. تو مستقبل کی کسی چیز کے لیے آثار کا لفظ جو ہے یہ اردو کا استعمال ہے. مطلب عربی میں آثار کا معنی ہے، عربی میں آثار وہی جو پرانی کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر اس زمانے کے کسی دین، کسی تہذیب یا کسی تمدنی حالت کا آپ کو پورا اندازہ ہو جائے. تو کوئی سمبلز جو ہیں تو ان کو ہم آثار کہتے ہیں.
لیکن اس کا لفظی معنی کیا ہے کہ چلنے سے جو نشان پڑتے ہیں ریت کے اوپر یا مٹی کے اوپر، ایگزیکٹ جو لفظ نکلا ہے وہ وہاں سے نکلا ہے، تو اس کو ہم نے کہا آثار کا مطلب نشانات۔ فرتدہ علی آثارہما، تو وہ اپنے نشانات پر ہی پلٹ گئے، اپنے قدموں کے نشانات پر ہی پلٹ گئے۔ یہ ایک ایکسپریشن ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ انہوں نے وہ دیکھا ہو کہ اچھا یہ ہے تو میں یہاں پر رکھوں، ظاہر ہے یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ ایک ایکسپریشن ہے کہ جناب وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب انہی قدموں پہ لوٹ آیا ہے، انہی پیروں پہ واپس ہو گیا، تو انہی پیروں پہ واپس ہونے کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی اسی جگہ پر پڑا، مراد یہ کہ اسی راستے سے واپس چلے گئے۔ تو فرتدہ علی آثارہما، تو وہ پلٹ گئے اپنے اسی چلے ہوئے راستے پر۔ قصصا، اس کو تلاش کرتے۔ یہ قصہ یا قصوں کا مطلب ہوتا ہے قصہ، یہ قصہ بتانا، کہانی بتانا، یا این پچھلی والی بات کو ٹریک کرنا، تو قصصا ٹریکنگ بیک۔ قصص یہ قصہ اصل میں آپ جو ایک واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو آپ اثر نو جب بیان کرتے ہیں تو وہ کہانی بیان کرنا، تو قصہ قصوں کا مطلب کہانی بیان کرنا بھی، اور قصہ قصوں کا مطلب ایک اسی راستے کی طرف لوٹنا بھی ہوتا ہے، تو قصصا ٹریکنگ بیک۔ فوجدا، تو ان دونوں نے پایا عبدن، ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتینہ ہو، جس کو دیا تھا ہم نے، آتینہ ہم نے دیا ہو اس کو، رحمتاً رحمت، ہم نے اس کو رحمت عطا کی تھی، من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ، اور ہم نے اس کو علم دیا تھا، ہم نے اس کو سکھایا تھا، من لدنا اپنے پاس سے، یہ اس کو لدنی بھی کہتے ہیں، علم لدنی، خاص جو اللہ نے کسی بھی دنیاوی ذریعے کے بغیر جو سکھا دیا ہو اس کو کہتے ہیں لدنی علم۔ لیکن لدن کا مطلب ہوتا ہے پاس سے، لدن کا مطلب پاس ہونا، من لدن ہو، اپنے پاس سے۔ وعلمناہ من لدنا، ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم دیا تھا، علم، ایک بڑا علم۔ ترجمہ اس کا پورا ہو جائے گا کہ تو ان دونوں نے وہاں ایک بندے کو پایا ہمارے بندوں میں سے، جس کو ہم نے ایک رحمت عطا کی تھی اپنے پاس سے، اور اپنے پاس سے ایک خاص علم عطا فرما رکھا ہوا تھا۔ قال لہ موسیٰ، کہا اس کو موسیٰ نے، هل اتبعک، کیا میں تیری پیروی کر لوں، اتبعک، کیا میں تیرے پیچھے چل لوں، کیا میں تیرا شاگرد بن لوں۔ یہ مطلب آج ہم اس کی وضاحت نہیں کریں گے کیونکہ یہ پورا ایک جسے کہتے ہیں نا یونٹ بنتا تھا، تو ہم اس کو توڑ نہیں سکتے، اس وجہ سے ہم نے آج اس کا ترجمہ ہی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے جو مطلب کچھ معنی کو کھولنا ہے جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ لیکن یہ تھوڑا سا نوٹ کرنے کی بات ہے، یہ پرانے زمانے میں یوں ہوتا تھا، هل اتبعک، میں تیرا شاگرد بن لوں، لیکن اس کے لفظ کیا بول رہا ہے، اتبعک، میں تیری اتباع کر لوں، میں تیرے پیچھے چل لوں، کیونکہ یہ عام طور پر ہوتا تھا کہ طالب علم جو ہے نا استاد کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ بعضوں نے اس رکوع سے یہ شاگردی کے جو آداب ہیں نا، جو اسلامی روحانی جو آداب ہیں، وہ بھی انہوں نے اس میں سے ایکسٹریکٹ کیے ہیں اس رکوع میں سے۔ تو موسیٰ نے کہا اس کو کہ کیا میں تیرا شاگرد بن لوں، علی، میں تیرے پیچھے چل لوں، علی، اس شرط پر، علی اوپر، یعنی اس شرط پر، کیونکہ عربی میں جو ہے نا کسی شرط کو، کسی چیز کو طے کرنے کے لیے علی کا لفظ بول دیتے ہیں۔ ان تعلمنی، یہ کہ تو مجھے سکھائے، علی ان تعلمنی، یہ کہ تو مجھے تعلیم دے، مما، اس سے جو علمتا، تو سکھایا گیا، تجھے جو علم دیا گیا، رشدن، بھلائی کا، کیا میں تیرے پیچھے چل لوں اس شرط پر، اس امید پر کہ تو مجھے سکھا دے اس چیز میں سے جو تجھے علم دیا گیا بھلائی کا، تو بھلائی کی جو تعلیم تجھے دی گئی ہے تو اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھا دے۔ قال، وہ کہنے لگا، انکا، بے شک تو، لن تستطیع، نہیں کر سکے گا، نہیں قدرت رکھے گا، استطاع یستطیع، استطاعت رکھنا، قدرت رکھنا۔ اس نے لن جو ہے یہ نفی مؤبد کے لیے ہوتا ہے کہ بالکل نیور،
یہ لن کا ایگزیکٹ ترجمہ نیور والا ہے. تو کبھی نہیں کر سکے گا معیہ میرے ساتھ صبر میں تو میرے ساتھ نہیں چل سکے گا. تو میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت ہرگز نہ رکھے گا، ہرگز، نیور، لن. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور تو کیسے صبر کر سکے گا، عَلَى، اس پر، ما، اس چیز پر، جو لم تحط، جس کا تو نے احاطہ ہی نہیں کیا، خبراً، خبر میں، جاننے میں، جس کا تو احاطہ ہی نہ کر پائے، اس پر تو کیسے صبر کر سکتا ہے. مطلب کیونکہ یہ علم کی کوئی خاص قسم ہے، اس میں آپ کو اس کی خبر کا احاطہ ہی کرنے کی طاقت حاصل نہیں ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، تو کیسے صبر کرے گا، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس چیز پر جس کی خبر کا تو احاطہ ہی نہ کر پائے. قال، موسیٰ بولے، سَتَجِدُنِي، تو پائے گا عن قریب مجھ کو. سا یہ مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے عربی میں. تجدو، تو پائے گا، نی، مجھے. ستجدنی، تو عن قریب مجھے پائے گا. ان شاء اللہ، ان اگر، شاء چاہا، اللہ اللہ نے، ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، صابراً صابر، تو اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تو مجھے صابر پائے گا، صبر کرنے والا پائے گا. ولا اعصی، اور میں نہیں نافرمانی کروں گا. عصا یعصی، بات نہ ماننا، اور میں نہیں نافرمانی کروں گا، لکا، تیری، امراً، کسی امر میں، تیرے کسی حکم کی، امر کا مطلب حکم، تو جو حکم دے گا اس میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. قال، وہ بولا، فَإِن، تو اگر، تو ان اگر، اتبعتنی، اگر تو نے میری پیروی کی، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، تو اگر اب تو نے میری پیروی کی، اگر تو میرے پیچھے چلا، فَلَا تَسْأَلْنِي، تو نہ پوچھنا مجھ سے. سأل یسأل، پوچھنا، سوال کرنا. فَلَا تَسْأَلْنِي، تو نہ سوال کرنا مجھ سے، عن شیئن، کسی بھی چیز کے بارے میں، عن متعلق، کسی بھی چیز سے متعلق مجھ سے سوال مت کرنا. حتیٰ، یہاں تک کہ احدث، میں ہی کروں، احدث، میں ہی اس کا بیان کروں، ذکراً، ذکر، منہ، اس میں سے، ذکراً، کوئی ذکر. احدث یحدث کو مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز نہ ہونے کے بعد ہو جائے. احداث کا مطلب کہ ایک ایکسیڈنٹلی کر دینا، ایک چیز کہیں نہیں تھی تو ہو جانا، حادث اسی سے ہے. تو یعنی میں ہی اس کا سکوت توڑوں تو توڑوں. احداث کا مطلب سکوت توڑنا. حتیٰ احدث، یہاں تک کہ میں سکوت توڑوں، لکا، تیرے لیے، من ہو، اس میں سے، ذکراً، کچھ ذکر کی صورت میں ہی اس کے کسی ذکر کی صورت میں کچھ سکوت توڑ دوں تو توڑ دوں. تو نے مجھ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا. تو یہ جو ہے عہد تھا جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے لیا. اس کا اب ایک سادہ ترجمہ پورے رکوع کا ہم دوبارہ کر دیتے ہیں. جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان کو، میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ پہنچ نہ لوں دو پانیوں کے ملنے کی جگہ پر، یا پھر چلتا جاؤں سال ہا سال، برس ہا برس. تو پھر جب وہ پہنچ لیے ان دو پانیوں کے ملنے کی جگہ کے مابین، تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو جس نے اختیار کر لیا تھا اپنا راستہ پانی میں چھپ کر، سروں کی صورت. تو جب وہ وہاں سے گزر لیے تو موسیٰ بولے اپنے نوجوان کو، لے کر آؤ ہمارے لیے صبح کا کھانا، ہمیں ملی ہے اپنے اس سفر سے بہت ساری تھکاوٹ. وہ بولا، آپ نے دیکھا جب ہم پناہ لی، ہم نے ٹھکانہ کیا تھا چٹان کے ساتھ، چٹان کی طرف کو، تو میں بھول گیا تھا مچھلی کے معاملے کو، اور نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کا تذکرہ کروں، اور اس نے اپنا راستہ اختیار کر لیا تھا سمندر میں بڑے ہی عجیب انداز سے. موسیٰ بولے، یہی تو وہ چیز تھی جس کے ہم متلاشی تھے، جس کے ہم طلبگار تھے. تو وہ پلٹ پڑے اپنے انہی نشانات قدم پر
پیچھے کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے، ٹریکنگ بیک، قصص۔ تو یہاں تک کہ ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، اس کو دے رکھی تھی ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت، اور عطا کر رکھا تھا خاص اپنے پاس سے ہم نے ایک علم۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں تیری پیروی کر لوں اس شرط پر کہ تو مجھے سکھائے اس میں سے جو تجھے علم دیا گیا ہے بھلائی کا۔ وہ بولا یقیناً تو نہیں طاقت رکھتا میرے ساتھ صبر کرنے کی، اور تو کیسے صبر کر لے گا اس چیز پر جس کے جاننے کا احاطہ ہی تو نہیں کر پایا۔ موسیٰ نے کہا تو انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائے گا، اور میں تیری کسی حکم کی سرتابی نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا تو اگر تو نے اب میری پیروی کر لی ہے، میرے پیچھے چل پڑا ہے، تو پھر مجھ سے مت سوال کرنا کسی چیز کے بارے میں یہاں تک کہ میں خود ہی سکوت نہ توڑ دوں تیرے لیے اس کے بارے میں کسی تذکرے کا۔ تو یہ ترجمہ جو ہے ہمارا اس کا پورا ہو گیا۔ تو اس کی کچھ وضاحت انشاءاللہ ہم اگلے مجلس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔